جب پاکستان کا بیٹا مدینے کے ممبر پر کھڑا ہوا تو اہل عرب کے دل جھوم اٹھے۔ قاری صاحب کی روح پرواز کر گئی، لیکن کانوں میں قرآن کی صدا گونجتی رہی۔ بڑے بڑے عہدے، بھاری تنخواہیں، پروٹوکول۔ آج کے نوجوان اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور اسے حاصل کرنا کامیابی کا معیار سمجھتے ہیں۔ تو چلو ان کو بتاتے ہیں کامیابی اصل میں کیسی نظر آتی ہے، جس کے سامنے پیسے اور طاقت والے عرب شیوخ بھی جھک جائیں۔ ذرا پاکستان کے اس عظیم سپوت کا نصیب تو دیکھیے، جس کی وفات پر پورا مدینہ خون کے آنسو رو پڑا۔ یہ داستان عشق و ایما ہے، آزاد کشمیر مظفر آباد کے ایک گھرانے میں پیدا ہونے والے اس مایہ ناز ہیرے کی، جسے دنیا الشیخ محمد خلیل القاری کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب پاکستانی تھے جن کا خاندان مدینہ منورہ ہجرت کر کے گیا تھا اور جن کی پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت میں گزری۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جب یہ پاکستانی قاری مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد قباء کے مائکروفون پر کھڑے ہو کر اپنے پرکشش، درد بھرے اور مسحور کن لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو اہل زبان عرب بھی دنگ رہ جاتے تھے۔ جن عربوں کو اپنی زبان اور فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، وہ اس پاکستانی قرآن کی تلاوت سن کر جھوم اٹھتے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے اور وہ پکار اٹھتے تھے، یہ انسان نہیں، اس کے حلق میں اللہ نے کوئی غیبی سوز رکھ دیا ہے۔ انہوں نے مکہ اور مدینہ میں پاکستان کا نام اس بلندی پر پہنچایا کہ سعودی عرب کی شاہی شخصیات بھی ان کی تلاوت سننے کے لیے خصوصی طور پر تشریف لاتی تھیں۔ لیکن داستان کا سب سے رقت آمیز اور ایمان افروز موڑ ان کا آخری وقت تھا۔ مئی 2023 میں جب یہ عظیم قاری ہسپتال کے بستر علالت پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے تو ان کے 5 مایہ ناز قرا شاگرد ان کے بیڈ کے گرد جمع ہو گئے۔ شاگردوں نے اپنے استاد محترم کو آخری تحفہ دینے کے لیے انتہائی خوبصورت اور رقت آمیز لہجے میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ ہسپتال کا وہ کمرہ قرآن کی نورانی صداؤں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ! اب اس شاگردوں کی تلاوت جاری تھی، کلام الہی کی مسحور کن آواز فضا میں بکھر رہی تھی کہ قرآن کی اسی خوشبو تلاوت کو سنتے سنتے اس عاشق قرآن نے آخری ہچکی لی اور ان کی روح اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی۔ زبان پر بھی قرآن، کانوں میں بھی قرآن اور مسکن بھی مدینہ منورہ۔ اللہ اکبر! اللہ نے اپنے اس مخلص بندے کی امامت اور خدمت کو ایسا شرف قبولیت بخشا کہ مدینے کے سب سے مقدس اور تاریخی قبرستان جنت البقیع کی مٹی ہمیشہ کے لیے ان کا نصیب بن گئی، جہاں وہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے سائے میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ موت تو سب کو آنی ہے، لیکن ایسی پاکیزہ موت، ایسا مبارک مدفن اور آخری وقت بھی قرآن کا ساتھ، یہ صرف اور صرف چنے ہوئے نصیب والوں کا مقدر ہوتا ہے۔ انہوں نے دنیا میں بینک بیلنس نہیں چھوڑا، بلکہ پاکستان کے لیے وہ عظمت اور ایمان کی وہ لازوال خوشبو چھوڑ دی جو قیامت تک قائم رہے گی۔ میری آپ سے التجا ہے کہ اس سچی اور روح پرور داستان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اتنا شیئر کریں کہ ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہو جائے اور سوئے ہوئے ایمان جاگ اٹھیں۔ کمنٹ میں اس خوبصورت دعا پر دل سے آمین پکاریں۔ یا ارحم الراحمین، اس عاشق قرآن کاری کی تمام خدمات کو قبول فرما، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور انوار نازل فرما، اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے قرآن پاک کی سچی محبت، مدینہ منورہ کی حاضری اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔